ویسے تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سبھی شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے پر اس مہنگائی نے کیا اثرات ڈالے ہیں۔ اس وقت بات کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے حیدر علی سے، جو ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ حیدر، کس حد تک طلباء کی فیسوں میں اضافہ کیا ہے اب تک، اور اب اگر ہم اساتذہ کی تنخواہیں دیکھیں اس کے اگینسٹ تو وہ کتنی بڑھائی گئی ہیں اب تک اسکول ایسوسی ایشن کی اگر آپ بات کریں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پوری عالمی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ شدت سے ہے۔ اساتذہ کی تنخواہوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس 10% سے لے کر 20% تک سالانہ اضافے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، جس کے تحت اساتذہ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ لیکن جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے اور والدین کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اخراجات جو ہے وہ تقریباً 3 گنا ہو گئے ہیں۔ براہ راست جو پیٹرولیم پرائس ہے، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ بلند ترین سطح پر ہے، تو ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی بچوں کے لیے اسکول آنے اور جانے کے معاملے میں 2 گنا سے زیادہ اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے کتابیں اور کاپیاں، جو پیپر کے ریٹ ہو گئے ہیں، اس سے بھی کتابیں اور کاپیاں جو ہیں وہ اب 3 گنا زیادہ قیمت پر بچوں کو، والدین کو ملیں گی یا مل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یونیفارم اور بیگز پر بھی جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بچے جو چیزیں اسکول میں، کالجز میں، کینٹین سے لیتے ہیں، وہ تمام فوڈ آئٹمز بھی اس انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو حیدر، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 3 گنا آپ نے کہا کہ تقریباً پرائسز جو ہیں وہ ہر چیز کی بڑھی ہیں، 10% آپ نے کہا کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں ٹیچرز کی، تو آپریشنل کاسٹ میں اسکولز کی کتنا فرق پڑا ہے اس مالی سال میں اب تک؟ آپریشنل کاسٹ میں بھی انفلیشن جب 25% سے زیادہ ہو جائے گا تو آپریشنل کاسٹ جو ہے ہماری وہ 30 سے 35% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ مینوپلیٹرز تو حکومت کی طرف سے حیدر کسی قسم کی اس صورتحال میں پرائیویٹ اداروں کو کسی قسم کی مدد مل رہی ہے؟ میں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں آپ کے توسط سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کووڈ نے سب سے زیادہ جس شعبے کو متاثر کیا وہ ایجوکیشن تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا تمام صوبائی حکومتیں ہوں، کسی نے بھی ایجوکیشن سیکٹر کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی گرانٹ دی۔ حیدر، وقت کی کمی ہے، میرے پاس 2 اور پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ ایڈریس کرتے چلیں۔ کتنی فیسز اب تک آپ نے بڑھائی ہیں؟ کتنے اخراجات جو ہیں وہ آپ نے پاس آن کیے ہیں؟ اور والدین کے تحفظات کیا ہیں اس حوالے سے؟ کوئی ڈراپ آؤٹس ہیں اسکولوں میں فیسوں میں اضافے کے بعد؟ یقیناً کووڈ کے بعد جو ہے وہ صرف صوبہ سندھ میں تقریباً 5 سے 7 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر چلے گئے ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے۔ اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی تقریباً 2 ملین کے قریب بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہوئے ہیں۔ ہمارے جو فیسوں کے اضافے کا معاملہ ہے وہ پنجاب میں اور KPK میں قانونی طور پر تمام اسکولز پابند ہیں، صرف زیادہ سے زیادہ 8% فیس بڑھا سکتے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ میں 20 سال سے تمام پرائیویٹ اسکولز اس بات کے پابند ہیں کہ صرف وہ 5% سالانہ اپنی فیسوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ایک طرف مہنگائی اور انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف پرائیویٹ اسکولز کو سالانہ صرف 5% اضافے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ حیدر، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ حیدر علی، پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سے اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کا شعبہ پرائیویٹ اسکول میں، خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔